حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں۔ مسجد میں تشکیل ہوئی کہ ترکستان کے لیے کون تیار ہے۔ یہ وہاں سے اٹھے اور اپنا نام دیا اور اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا، بیگم صاحبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نام لکھوا کر آ رہا ہوں۔ اب بیگم نے کہا، میں تو حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب اس وقت کی عورتیں بھی سمجھدار تھیں، اس وقت کی عورتوں کو حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنی آتی تھی، اس وقت کی عورتوں کو صبر کرنا آتا تھا۔ حضرت فروخ نے کہا کہ بیگم، جو کچھ تیرے اندر ہے وہ بھی اور تو بھی اللہ کے سپرد، تمہارا اللہ نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جاؤ۔ خود اس کو زیرہ پہنائی اور زیرہ پہنانے کے بعد گھوڑے پر زین رکھی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے الوداع کیا۔ اور جب وہ چلتے رہے اور وہ دیکھتی رہی، وہ غائب ہو گئے، گرد و غبال میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب ادھر وہ چلے گئے اور ادھر اس کی انتظار کی گھڑیاں شروع ہو گئی۔ کیا منٹ، کیا سیکنڈ اور کیا ہفتے، کیا مہینے، کیا سال دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ سورج ڈوب کر نکلتا رہا، سورج نکل کر ڈوبتا رہا اور چھپتا رہا، موسم بدلتے رہے، سردی گرمی سے بدلی اور گرمی سردی سے بدلی، بہار خزاں سے بدلی اور خزاں بہار سے بدلی، لیکن نہ فروخ آیا، نہ فروخ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اسی ادھیڑ پن میں یہ بھی اپنی زندگی بسر کرتی رہی اور دیواروں کے ساتھ اپنی زندگی کو یوں ہی کاٹ دیا۔ اب اس کے پاس بیٹا پیدا ہوا، اسے پڑھایا اور لکھایا اور اچھا عالم بنایا۔ کچھ دنوں بعد اس کی بہار بھی خزاں میں بدل گئی، اس کے سر پر چاندنی آ کر بیٹھ گئی، سر کے بالوں پر سفیدی آ گئی اور یہ بوڑھی ہو گئی۔ اب 30 سال گزر چکے ہیں، میں مہینوں اور ہفتوں اور گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا دوستو، 30 سال گزر چکے ہیں۔ آج مدینے کی گلیوں میں ایک بوڑھا شخص گھوڑے پر بیٹھ کر اور سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا اور ہتھیاروں سے بند مدینے کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ داخل ہو رہا ہے کہ کیا خبر میری بیوی زندہ ہے یا مر گئی، کیا خبر میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی یا بیٹا پیدا ہوا تھا، کیا خبر کہ میرا گھر اسی جگہ موجود ہے یا کسی کو بیچ دیا، کیا خبر کہ میرے رشتہ دار موجود ہیں یا مر گئے، کیا خبر میری بستی والے اسی جگہ پر ہیں یا انتقال کر گئے۔ اسی سوچ میں چلتے چلتے گھوڑے کو اپنے گھر کے دروازے پر روکا اور نیچے اتر کر اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد ہلکا سا کھولا اور کھولنے کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھولنے کی وجہ سے جب آہٹ محسوس ہوئی تو صحن میں اس کا بیٹا سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر فوراً پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا، بڑے میاں، اس عمر میں چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس نے کہا، بیٹا معاف کرنا، میں اس کو اپنا گھر سمجھ رہا تھا۔ تو بیٹے نے کہا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، چل میں تجھے قاضی کے حوالے کرتا ہوں اور تجھے جیل میں ڈلواؤں گا۔ اب وہ چھوڑنے کو اور وہ پکڑنے کو دونوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، دونوں میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ اوپر چوبارے میں اس کی ماں سوئی ہوئی ہے۔ چھینا جھپٹی کی آواز کو سن کر ماں کی آنکھ کھلتی ہے اور ماں کھڑکی کھول کر دیکھتی ہے تو سامنے وہی 30 سال پرانا فروغ نظر آتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں سارے ماضی کے دروازے کھل گئے، ایک سیکنڈ میں سارے در و دریچہ کھلتے چلے گئے اور وہی 30 سال پہلے والا فروغ نظر آیا۔ اس نے کہا، ارے ربی، اسے کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا، ماں، یہ ہمارے گھر کے اندر بلا اجازت داخل ہو رہا تھا اور چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اس نے کہا، ارے ظالم، یہ تیرا باپ ہے۔ حضرت ربی سنتے ہی چیخ نکل گئی اور چیخ نکلنے کے بعد اپنے باپ کے قدموں میں پڑ گئے اور معافی کرنے لگے۔ دونوں رو رہے اور سینے سے لگ رہے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے۔ اللہ
کیا آسمان نے کیا منظر دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے لیے بچھڑے تھے اور کس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے لیے ملے تھے۔ آج کا وہ آسمان اور آج کے منظر کو دیکھ کر آج کا آسمان روئے گا نہیں، چیخے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو خیر رات زیادہ ہو چکی تھی، وہ دونوں جا کر سو گئے۔ صبح کو ان کے والد اٹھے اور جا کر نماز کے لیے مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے تو دیکھا نماز ہو چکی ہے۔ اپنی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری پیش کی اور درود و سلام پڑھا۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد جب دیکھا سامنے ایک ہٹا کھٹا اور خوبصورت نوجوان حدیث شریف کا درس دے رہا ہے، جا کر کے اس کے درس میں بیٹھ گئے۔ پہچان کرنی مشکل ہو گئی، اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے، نظر کمزور ہو چکی تھی۔ قریب والے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان آپ ان کو نہیں جانتے، آپ مدینے کے نہیں ہو۔ حضرت فیروز نے کہا بیٹا میں ہوں تو مدینے کا، لیکن آیا بڑی دیر سے ہوں۔ تو اس نے کہا چچا جان یہ مسلمانوں کے اس وقت امام ہیں، یہ مسلمانوں کے اس وقت امام ہیں اور ان کا نام ربیع ہے۔ عربی لوگ باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کے نام جوڑتے ہیں، بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام جوڑتے ہیں۔ وہ عربی جلد بازی میں باپ کا نام جوڑنا بھول گیا۔ خیر حضرت فیروز نے خود ہی پوچھا کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے اور یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا چچا جان یہ فیروز کے بیٹے ہیں، ان کا باپ اب سے 30 سال پہلے اللہ کی راہ میں نکل گیا تھا جو ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ حضرت فیروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو دوستو کئی گھر اجڑے تب جا کر اسلام کا گھر آباد ہوا، کئی چراغ بجھے تب جا کر اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ کل قیامت کے دن جب وہ لوگ پہاڑوں جیسے اعمال نامے لے کر آئیں گے، ہم پر کیا بیتے گی اور ہم کیسا محسوس کریں گے؟ جب ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو لوگ فخر سے پوچھیں گے کہ یہ کس کے اعمال ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ ابو بکر کے ہیں، یہ عمر کے ہیں، یہ عثمان کے ہیں، یہ علی کے ہیں، یہ فیروز کے ہیں۔ اور جب ہم جیسے ناکاروں کے اعمال نامے پیش ہوں گے تو پھر بتایا جائے گا کہ یہ بدکاریوں کا پوٹلا کس کا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی کا ہے، فلاں آدمی کا۔ اس بیان کو لائک کریں اور اس بیان سے متعلق اپنے خیالات ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ خیر کی بات شیئر بھی